جو اہل علم اس کو جائز قرار دیتے ہیں اقامت کو یا صرف آدان کو، کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ شروع ہی امام مالک رحمہ اللہ کے دور سے ہوا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ اس عمل کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ جب سیدنا حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کے دائیں کان میں اذان دی۔ جن روایات کے اندر آدان اور اقامت دونوں کا ذکر ہے وہ روایات شدید ضعیف روایات ہیں۔ دائیں کان میں اذان دینا ایک مستحب عمل ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جی جو نہیں کرتا۔ کراچی سے جمیل احمد صاحب سوال کرتے ہیں بذریعہ واٹس ایپ۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے گھر میں حالیہ جو ہے وہ بچے کی ولادت متوقع ہے، اور تو میں کیا اس کے دونوں کانوں میں اذان اور اقامت دوں گا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ذرا شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ شیخ کامران۔ جہاں تک ولادت کے موقع پر بچوں کے کان میں اذان اور اقامت کا معاملہ ہے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ سے اہل علم کے مابین اختلافی رہا ہے، یعنی کہ سابقہ ادوار میں بھی اختلافی رہا ہے اور آج تک اختلافی مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس معاملے کے اندر اہل علم کی آراء کو اگر ہم جمع کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اہل علم میں ایک طبقہ وہ ہے جو ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کو نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ مسنون قرار دیتا ہے، اور اہل علم کا جو دوسرا طبقہ ہے وہ ان دونوں عمل کو، یعنی دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اس کو ناجائز اور غیر مسنون قرار دیتا ہے۔ البتہ ایک طبقہ اہل علم کا، محققین اہل علم کا ایک طبقہ وہ ہے جو دائیں کان میں اذان کو مسنون اور مستحب، قابل ثواب عمل قرار دیتا ہے۔ مسئلہ جو ہے اگر ہم اس میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو روایات اس مسئلے کے اندر اہل علم نے اپنی کتب کے اندر محدثین نے ذکر کی ہیں، اگر ہم ان کو جمع کریں تو تقریباً 20-25 سے زیادہ روایات اس تعلق سے مروی ہیں، اور ان میں تقریباً کچھ روایات جو ہیں وہ اذان کے تعلق سے ہیں اور کچھ روایات ایسی ہیں جو اذان اور اقامت دونوں کے تعلق سے ہیں۔ اور غالباً سلف کے اندر یہ جو مسئلہ ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں، اسے کہہ لیں کہ ایک فقہی ایک حوالے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ جب امام مالک رحمہ اللہ اس عمل کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اور یہی یعنی کہ جو دونوں طرف کے جو اہل علم ہیں جو جائز قرار دیتے ہیں یا جو ناجائز قرار دیتے ہیں، دونوں ہی امام مالک رحمہ اللہ کے اس ناجائز کہنے کو اپنے اپنے ایک انداز سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جن اہل علم نے جو ہے وہ آذان اور اقامت دونوں کو ناجائز قرار دیا، اور اس تعلق سے جتنی بھی جو روایتیں ہیں وہ اہل علم کہتے ہیں کہ ہر روایت ضعیف روایت ہے، اور کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس معاملے کے اندر صحیح روایت ہو یا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اور اس میں کلام نہ ہو، اور یہ بات ایک حد تک حقیقت بھی ہے۔ لیکن وہ امام مالک رحمہ اللہ کے اس اختلاف کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ شروع ہی امام مالک رحمہ اللہ کے دور سے ہوا تھا، اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا اس مسئلے میں جو روایات ہیں ان کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح جو اہل علم اس کو جائز قرار دیتے ہیں اذان اقامت کو یا صرف آدان کو، تو وہ امام مالک رحمہ اللہ کے اس اختلاف سے ایک دلیل اس انداز سے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں اس سوال کا ابھرنا یا اس سوال کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگ اس پر عمل کیا کرتے تھے، تبھی یہ مسئلہ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا۔ بہرحال اگر ہم دلائل کو اگر ہم جمع کریں تو اس میں کوئی شک یا شبہ والی بات نہیں ہے کہ جن روایات کے اندر اذان اور اقامت دونوں کا ذکر ہے، ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کا، وہ روایات شدید ضعیف روایات ہیں اور قابل احتجاج نہیں ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ اور ایک روایت ایسی ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر، اور ابو رافع صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جنم دیا، جب سیدنا حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کے دائیں کان میں اذان دی۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ حسن صحیح قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والعمل علیہ، یعنی اس روایت پر اور اس یعنی کہ اذان دینے پر اہل علم کا عمل رہا ہے۔
اور ایک دور حاضر کے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، محقق، عالم دین، محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ، وہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے اس قول کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ امام ترمذی کا یہ کہنا بظاہراً اجماع پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ مسلمان اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے، راجح جو بات ہے، جو صحیح بات ہے اس مسئلے کے اندر وہ یہی ہے کہ جو جامع ترمذی کی روایت ہے، اس روایت کو امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اور دیگر اہل علم نے دیگر روایات کو شاہد بناتے ہوئے صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے۔ لہذا بچے کے دائیں کان میں اذان دینا ایک مستحب عمل ہے، اور کئی اہل علم سلف میں بھی اور دور حاضر کے اندر جو ہے وہ اسی کی رائے رکھتے ہیں، جس طرح امام احمد بن حنبل ہیں، ابن قدامہ ہیں، امام نووی ہیں، امام شوکانی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ دور حاضر کے اندر جو ہے وہ شیخ نباد ہیں، شیخ عثیمین ہیں، پھر بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ ہیں، پھر اسی طرح عبد الرحمن بارک پوری ہیں، شمس الحق عظیم آبادی ہیں، اور دور حاضر کے بھی علماء اسی طرف گئے ہیں کہ جی دائیں کان میں اذان دینا ایک مستحب عمل ہے۔ اور آخر میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جی جو نہیں کرتا، ہاں، تو یعنی کہ جو کان میں اذان نہیں دیتا، تو اس سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ اس عمل کو بدعت جو ہے وہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ اور اہل علم نے جو توجیہ بیان کی ہے دائیں کان میں اذان دینے کی، وہ یہ بچہ جو ہے وہ شیطان جو ہے بچے کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا ہے یا بچے کو تنگ کرتا ہے، اور اسی طرح جو پہلی بات جو بچے کے کان میں پہنچنی چاہیے وہ اللہ کے نام کی اور اذان کی ہونی چاہیے، اور سلف کا اس پر جو ہے وہ عمل رہا ہے، لہذا اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔